تم بھی بیٹھے ہو. اگر میرے ہاتھ کے یا میرے ماحول کے اندر کوئی ایسے غلط کام ہوا ہو, کوئی ایسے غلط مفادات میں نے حاصل کی ہوں, تو اللہ کے لیے کم از کم مجھے واضح طور پر بتا دو کہ فضل الرحمان آپ کے اندر یہ نقص ہے. اس اعلیٰ ترین افسر نے سر جھکایا, پھر سر اٹھایا, پھر کہا مولانا کوئی ایسی بات نہیں ہے, قطعاً کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو میں نے کہا پھر میری کردار کشی کیوں کی تم نے, کیوں غلط باتیں کی میرے بارے تم نے؟ جواب سنیے ذرا وکلاء حضرات. میں کنسرن کوارٹرز کو ہدایات دے دوں گا, انشاءاللہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا. This was the response of that very important personality. MashaAllah. میں کنسرن کوارٹرز کو ہدایات دے دوں گا, آئندہ ایسا نہیں ہوگا. تو میں نے کہا جی آپ نے تو کہہ دیا کہ ہم نے جو بولا جھوٹ بولا, غلط بولا, اور آئندہ میں ہدایات دے دوں گا, ایسا نہیں ہوگا. لیکن میرا دعویٰ تو اپنی جگہ برقرار ہے کہ تم نے الیکشن میں دھاندلی کرائی ہے. بالکل. اور حکمران جو بھی بنے گا دھاندلی سے بنے گا. سو آج میرا سوال یہ ہے کہ دھاندلیوں سے بنی ہوئی حکومت ہمیں قبول نہیں ہے. تم کس بات میں لوگوں کو الجھا رہے ہو؟ اب تک یہ مجھ سے رابطے بھی کرتے تھے, لیکن جس دن انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں بلوچستان حکومت میں, تو کم از کم ہمارے ساتھ شراکت کر لو. میں نے مولانا عبدالواسع کو ساری صورتحال بتائی اور میں نے کہا اپنی جماعت سے مشورہ کر لیں. انہوں نے جماعت سے مشورہ کیا اور جماعت نے کہا نہیں, ہم کبھی اس حکومت میں شامل نہیں ہوں گے. ہمیں کہا گیا کہ آپ صوبہ خیبر پختونخوا میں حکومت بنائیں, یعنی پی ٹی آئی کا حکومت ختم کریں اور دوسری حکومت بنائیں. میں نے کہا بنتی نہیں ہے, اپوزیشن کے کل 53 اراکین ہیں, آپ ہمیں مہیا کر کے دیں گے تو ان مہیا کیے گئے ممبروں کے سہارے میں حکومت بناؤں گا, لوٹوں کے ذریعے میں حکومت بناؤں گا. میں اس گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ جس کی باگیں میرے ہاتھ میں نہ ہوں گی. تو میرے محترم دوستو, مسئلہ یہ ہے کہ میری تقریر اول سے آخر تک آپ قوم کو کیوں نہیں سناتے؟ میری پارلیمنٹ کی تقریر آپ قوم کو کیوں نہیں سنا رہے؟ پارلیمنٹ ایک مشترکہ ادارہ ہوتا ہے, حکومت کا ممبر, اپوزیشن کا ممبر, اب صرف ایوان کے اندر کے لوگ سن رہے ہیں. تو میں نے کہا یہ تو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ ایک ان کیمرہ اجلاس تو بلائیں تاکہ ہم دیکھیں کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے. ہندوستان کی سرحد بند ہے, افغانستان کی سرحد بند ہے, چین آپ کے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جب آپ نے درخواست دی پرسوں ترسوں کہ آپ کی جو پاکستان میں 170 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ تھی اور جو ہم پورا نہیں کر سکے, سو آپ مہربانی کریں اور وہ 170 ارب ڈالر ہمیں معاف کر دیں. چائنا نے مسترد کر دیا آپ کی درخواست کو. تفتان کے علاقہ سینڈک میں ابتدا سے ہی چائنا کام کر رہا ہے, آج اس نے وہاں سے بستر اٹھانے کا فیصلہ کر لیا ہے. تو یہ آپ کے چین کے ساتھ تعلق ہوا. ایران آپ پر کتنا اعتماد کرتا ہے لیکن پھر وہ برے حالات میں ہے. پاکستان کو محصور کر دیا تم نے. یہ تمہاری پالیسیاں ہیں. آپ انڈیا سے لڑے, ہم نے سب سے پہلے آپ کو سپورٹ کیا ہے. آپ نے امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت کی بات کی, ہم نے سپورٹ کیا کہ ہم خطے میں امن کے عمل کو ترجیح دیں گے. لیکن ہماری رضامندی کے باوجود آپ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں, وہ گلہری کی طرح کہ میری آنیاں جانیاں ویک. اور آج بھی امریکہ ایران پر حملے کر رہا ہے.
اب نئے ہرمز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو جب امریکہ نے میرے سپہ سالار کو تھپکایا, یو آر ویری گڈ مین, یو آر ویری گڈ مین, تو اس وقت تک گڈ مین تھا. جب ہمارے جھنڈوں کے نیچے ان کے جہازوں نے ہرمز کو عبور کیا اور یہ فائدہ اٹھانے کے بعد جب ہم گھر واپس آئے تو ایران پر پھر دوبارہ حملے شروع کر دیے. اب آپ کچھ کر دیں گے تو نکالیں نا, بتائیں تو صحیح نا. افغانستان کی سرحد آپ کی سرحد بند ہے, ملک محصور ہے, اشیاء کی قلت ہو رہی ہے, اور اب آپ ناراض کس بات پر ہوئے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہم لشکر نہیں بنائیں گے. آپ قبیلوں سے کہہ رہے ہیں جگہ جگہ پر کہ تم لشکر بناؤ اور لڑو. ہم نے کہا کہ نہیں, یہ عوام کی ذمہ داری نہیں ہے, اس کے لیے آپ ہیں, آپ ہی بھرتی ہوتے ہیں, پیٹ ہی باندھتے ہیں, لیکن پھر بھی پاکستان کے عوام نے آپ کو اخلاقی طور پر سپورٹ کیا ہے. آپ عوام کو جنگ میں جھونکنا چاہتے ہیں. تو پھر میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو, مشرقی پاکستان میں تم نے عوام سے کہا کہ تم لشکر بناؤ, تو البدر بنا, الشمس بنا, اس نے پاکستانی فوج کے شانہ بشانہ لڑائی لڑی. آج بھی وہ دشمنی برقرار ہے یا نہیں عوامی لیگ اور جماعت اسلامی کی؟ بالکل برقرار. آج بھی جماعت اسلامی کے لوگوں کو پھانسیاں نہیں دی گئی؟ تو تم ہماری قوم کو اور عام آدمی کو اس طرح کی دشمنی میں الجھانا چاہتے ہو؟ اور میں کیوں لشکر بناؤں؟ میری صوبائی حکومت, میرے اختلاف بھی ہو, وہ آپ سے کہتی ہے کہ ہم خود پولیس کو استعمال کر کے جنگ لڑ سکتے ہیں, فوج سائڈ پہ ہو جائے, تو آپ تو صوبائی حکومت کے طاقت کو استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور آپ عام آدمی کو کہہ رہے ہیں کہ لشکر بناؤ. پہلے صوبائی حکومت کے آفر کو تو قبول کرو. اور نتیجہ یہ نکلا ہے, شاید بلوچستان کے اور سندھ کے دوستوں کو معلوم نہ ہو یا پنجاب کے لوگوں کو معلوم نہ ہو, خیبر پختونخوا کے وہ کلا جانتے ہیں کہ بنو میں کتنی دفعہ چند مہینوں کے اندر اندر چھاونی پہ حملے ہوئے, داخل ہو گئے. ابھی حال ہی میں کتنے تھانوں پہ انہوں نے قبضے کیے, کئی دن تک قابض رہے, اور بالآخر پولیس نے اعلان کر دیا کہ اب ہم آپریشن میں فوج کے ساتھ نہیں لڑیں گے, ہم خود لڑیں گے, اپنے افسروں کا حکم نہیں مانیں گے. لہذا چین آف کمانڈ ٹوٹ چکا ہے, اور میرے بنو کا سپاہی اپنے ڈی پی او کا حکم نہیں مانتا, اپنے ڈی آئی جی کا حکم نہیں مانتا, اپنے آئی جی پی کا حکم نہیں مانتا. اس کے بعد لکی مروت وہاں کے پولیس نے باضابطہ اعلان کر دیا کہ ہم اپنی کمیٹی بنائیں گے, ہم اپنے طور پر لڑیں گے, ہم کوئی فوج کا سہارا لینے کے لیے تیار نہیں, نہ ان کے شانہ بشانہ لڑنے کو تیار ہیں. اور وہ نہ ڈی پی او کی مانتے ہیں, نہ ڈی آئی جی کی مانتے ہیں, نہ آئی جی کی مانتے ہیں. اور ابھی 4 دن ہوئے ہیں ٹانک میں پولیس ایک مسجد میں جمع ہوئی, ڈی پی او کو بھی ساتھ لائے, اور سب نے قرآن کریم پر ہاتھ رکھا کہ ہم فوج کے شانہ بشانہ نہیں لڑیں گے, اور اگر ہمارا سپاہی شہید ہوا تو کسی فوجی کو اپنے جنازے میں شریک ہونے کی اجازت بھی نہیں دیں گے. یہاں تک حالات پہنچ گئے ہیں. اب کیا رہ گیا؟ ڈیرہ اسماعیل خان رہ گیا, کرک رہ گیا, پھر کوہاٹ رہ گیا. اب اس حالت تک ملک کو کس نے پہنچایا ہے؟ یہ فضل الرحمان نے پہنچایا ہے. تمہارے اپنے فورسز تم پر اعتماد نہیں کر رہے, تمہاری پالیسی سے مایوس ہو چکے ہیں, تو کبھی اپنے گریبان میں بھی جھانکو نا. اب تم فرشتے تو نہیں ہو کہ معصوم ہو, تم غلطی نہیں کرتے, لیکن میرے مضمون کو سمجھو, میرے مضمون کو پڑھ, میرے لفافے کو نہ دیکھ. میں کیا کہنا چاہتا ہوں, اول سے لے کر آخر تک قوم کو میری تقریر سناؤ. اس میں توہین کی کون سی بات ہے؟ بے توقیری کی کون سی بات ہے؟ ہاں, آپ کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلایا ہے, آپ کو اپنے دائرہ کار کا احساس دلایا ہے, آپ کو اپنے دائرہ اختیار کا میں نے احساس دلایا ہے کہ اپنے حدود میں رہو. تمہاری ساری توانائیاں
پاکستان کے اوپر اپنی سیاسی گرفت مضبوط کرنے میں صرف ہو رہی ہیں. اور آج بھی جو تم نے شہداء کا مسئلہ اٹھایا ہے، تم اپنے ملک میں سیاسی تسلط اور سیاسی گرفت کو مضبوط بنانے کے لیے شہداء کے خون کو بطور ایندھن استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے شہداء کے پیچھے چھپتے ہو. ہم آپ سے کوئی جنگ نہیں لڑ رہے، ہم آپ کی پالیسی سے اختلاف کر رہے ہیں. میرے دلیل کا جواب دلیل سے دیجئے. کہتے ہیں معافی مانگے، معافی مانگے. معافی میں نے مانگنی ہے، تو نے مانگنی ہے. غلط تو نے کیا ہے. ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کرتے ہیں، صلی اللہ العافیہ ولا تتمنوا لقاء العدو. اللہ سے عافیت مانگا کرو، دشمن کا سامنا کرنے کی تمنا نہ کیا کرو. وَإِذَا لَقِيتُمْ فَاثْبُتُوا. لیکن اگر مقدر ہے اور آمنا سامنا ہو گیا پھر ڈٹ جاؤ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ اصول ہے. میں اپنی فوج کو تو دشمن نہیں کہہ رہا، میں اپنی فوج کو پاکستان کی فوج کہتا ہوں. اور جب میں پاکستانی ہوں تو فوج بھی پاکستانی، تو فوج میری ہو گئی. میں اپنی فوج کو اپنی فوج سمجھتا ہوں. لیکن جب آپ اپنے دائرہ کار و اختیار سے تجاوز کریں گے، ملک کی سیاست پر قابض ہوں گے، الیکشنوں میں دھاندلیاں کرو گے، اور دھاندلیاں بھی تو اس طرح ہوتی ہے کہ بکسہ تبدیل ہو جائے، نمبرز تبدیل ہو جائیں. لیکن گلگت میں اگر میرے حلقے کے بکسوں کو دریا میں پھینک دیا، اس کو کون گنے گا؟ اسے کون گنے گا؟ تو میں نے آپ کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلایا ہے. میری باتوں کو برا مت مانو، میری باتوں سے سبق سیکھو. اور مجھے نہیں پتا، اگر خدا نخواستہ آپ کوئی مہم جوئی میں مصروف ہیں، کوئی ایسے کام کرنے میں مصروف ہیں جو آپ اپنی قوم سے چھپانا چاہتے ہیں، اور میرے ساتھ لڑائی چھیڑ کر شور شرابے میں آپ اپنا کام نکالنا چاہتے ہیں، تو اس پر میں کچھ کہہ نہیں سکتا. کیا بات ہے. لیکن اس پہلو کو نظر انداز نہ کرو. ہمارے ساتھ لڑائی چھیڑ کر شور و غوغا برپا کرتے ہو، اور ساری دنیا کی توجہ اس طرف ہو جاتی ہے، اور اس بیچ میں پتہ نہیں کون سی مہم آپ پوری کر رہے ہو. کیا کرنا چاہتے ہو؟ شہیدوں کے نام پر سیاسی مفادات کے لیے، اپنی مہم جوئی کے لیے اپنے شہداء کا سہارا لیتے ہو. تم شہداء کے توہین کے مرتکب ہو. تمہیں اپنے شہداء سے بھی معافی مانگنی ہوگی، تمہیں میرے شہداء سے بھی معافی مانگنی ہوگی. عوام مر رہے ہیں، یہ کس پدار سے مر رہے ہیں؟ آئے روز کبھی کسی گاؤں میں، کبھی کسی گاؤں میں، کبھی کہاں پر، کبھی کہاں پر، کبھی سڑکوں میں، کبھی گلیوں میں، کبھی صحراؤں میں، کبھی میدانوں میں گولیاں چل رہی ہیں، عوام مر رہے ہیں. ان عوام کی کوئی بات ہے؟ ان کی کوئی قدر و قیمت ہے؟ ان کے خون کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اس لیے کہ وہ ان قربانیوں کا کوئی تنخواہ نہیں لے رہے. اگر شہید کی شہادت اور قربانی کو ایک محاوراتی جملے کے ساتھ، ایک عام محاورہ ہے، تم جوڑ کر اس کو شہیدوں کی توہین سمجھتے ہو، تو پھر دفاع مقدس ہے. دفاع مقدس ہے. پھر ہمارے بجٹ سے دفاعی بجٹ کا نام تو نکال لو، کیونکہ دفاع جیسے مقدس چیز کو بجٹ کی طرف منسوب کرنا، یہ تو قوت دفاع کی توہین ہو جائے گی. اس کا نام رکھ لو مقدس بجٹ. تو اس قسم کی بچوں والی باتیں کرنا، اور پتہ نہیں کن کن لوگوں سے میرے خلاف بیان دلوائے. جب بولتے تھے تو لگتا تھا چہرہ بھی اس کا مصنوعی بنا ہوا ہے، زبان بھی اس کی مصنوعی ہے، ضمیر اور زبان کے درمیان مطابقت نہیں ہے، اور اس طرح کے پروپیگنڈا کر کے آپ ایک سنجیدہ سیاست کو ملک میں ذلیل کر رہے ہیں. ہم نے ہمیشہ سنجیدہ سیاست کی ہے، ہم نے ملک کے لیے بہت کچھ کیا ہے، ہم نے اس ملک کو مشکلات سے نکالا ہے، ہم نے اس ملک کے نوجوان جو بندوق کی طرف جا رہے تھے ان کو روکا ہے، مدارس کو روکا ہے، مساجد کو روکا ہے، جوانوں کو روکا ہے. اور میں 26 سال سے اس محنت میں ہوں کہ میرا نوجوان وہ مثبت کردار کی طرف جائے. آپ نے ان کے سامنے میری کیا حیثیت کر دی؟ کل جب میں انہیں کہوں گا کہ آپ لوگ ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں،
اور وہ مجھے کہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا، تو میں برداشت تو کر لیتا ہوں، چلو میں نے برداشت کر لیا، لیکن اگر آپ شہداء کا سہارا لے کر یہ توقع رکھتے ہیں مجھ سے کہ میں اپنا موقف تبدیل کر لوں گا، جب تک تم سیدھے نہیں ہوگے میرا موقف تبدیل نہیں ہو سکتا انشاءاللہ۔ سلام ہے اللہ اکبر فضل الرحمان کسی کو اپنے عمل کا حساب کیا دیتے؟ سوال سارے غلط تھے، جواب کیا دیتے؟ سبحان اللہ نما خلد دغه ډېر نه دي اصل میں 4:30 بج گئے ہیں اور عصر کی نماز بھی نہیں پڑھی، تو آج اتنا ہی کافی، اور انشاءاللہ العزیز 15 اکتوبر کو جی 15 اکتوبر کو انشاءاللہ ملتان میں مفتی محمود کانفرنس ہوگی، اور اگست کے مہینے میں چاروں صوبوں کے اندر ورکرز کنونشنز ہوں گے، جس میں وکلاء بھی شریک ہوں گے اور باقی لوگ بھی شریک ہوں گے۔ اسی طریقے سے ہم نے نومبر میں بھی پنجاب میں جلسے کا اعلان کیا ہے، اور ستمبر بھی